آپ نے رات میں کبھی ایسا سفر کیا ہے جب آپ نے محسوس کیا ہو کہ کوئی خوفناک اور عجیب سی مخلوق آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہے؟ پشاور کے اشتیاق نے ٹرین کی بزنس کلاس میں اکیلے رات کا ایسا سفر کیا کہ دوبارہ کبھی اکیلے سفر نہیں کر پایا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سال 2025 جون کے مہینے میں رات کے 9 بجے والی ٹرین سے میں نے پشاور کے لیے نکلنا تھا۔ میری بزنس کلاس کی سیٹ بکڈ تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ بزنس کلاس کی سیٹ ہی مجھے موت کے منہ میں لے جائے گی۔ پھر میں جیسے ہی بزنس کلاس والی بوگی میں سوار ہوا تو یہ بوگی بالکل خالی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ پھر بھی میں نے اپنا کیبن دیکھا اور اس میں اپنا سامان رکھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں انجن سٹارٹ ہو گیا اور ٹرین وارم اپ ہونے لگی۔ کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ اسی دوران اچانک کوئی تیزی سے میرے کیبن کے سامنے سے گزرا۔ میں نے سوچا ٹرین تو چلنے والی ہے، یہ کون سوار ہو گیا ہے؟ شاید کوئی میری طرح لیٹ پہنچا ہوگا۔ پھر میں ہیلو ہائی کرنے کے لیے اس کی طرف گیا تو وہاں ایک شخص سفید کپڑوں میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا میرے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے کیبن میں سے گیلی مٹی جیسی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر جب ٹکٹ چیکر آیا اور میری ٹکٹ چیک کر کے جانے لگا تو میں نے کہا، بھائی پچھلی سواری کی ٹکٹ چیک نہیں کرو گے؟ بولا، کون سی سواری؟ آج رات بزنس کلاس میں صرف آپ اکیلے ہی سوار ہو۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے ٹرین چلنے لگی۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے سیٹ سے اٹھا اور برتھ کے اوپر چڑھ گیا۔ برتھ پر لیٹ کر پھر سے موبائل فون دیکھنے لگا، لیکن میرے ذہن میں وہی سواری بار بار آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور ٹرین کی سپیڈ بڑھ گئی۔ پھر اگلے لمحے میں نے جب کروٹ لی تو سامنے والی برتھ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہاں برتھ پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک لاش نظر آئی۔ اس کا چہرہ بھی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے برتھ سے نیچے چھلانگ لگائی اور فوراً کیبن سے باہر نکل آیا۔ میں بوگی کے دروازے کی طرف بھاگا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی بوگی کا دروازہ کھولا اور اگلی بوگی میں سوار ہونے کے لیے اس کا دروازہ بھی کھول کر اندر گھسا۔ یہ بوگی بھی بزنس کلاس ہی کی تھی، بالکل میری بوگی کی طرح۔ اس بوگی کے بھی تمام کیبنز بند تھے۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ آگے چلنے لگا۔ ایک کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کیبن کے اندر جھانکا تو سامنے میرا ہی سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ تو میرا ہی کیبن ہے، اور وہ لاش؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے آہستہ سے اوپر برتھ کی طرف دیکھا تو برتھ خالی تھی اور وہ چادر میں لپٹی ہوئی لاش وہاں سے غائب تھی۔ سوال یہ تھا کہ میں اپنی ہی بوگی میں کیسے پہنچ گیا؟ میرا جسم سن ہو گیا، میرا پسینہ چھوٹ گیا اور سر چکرانے لگا۔ میں وہاں سیٹ کے اوپر ہی بیٹھ گیا اور اپنا موبائل نکالا تو موبائل مکمل بند تھا، شاید بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے پاور بینک نکالا اور اس کو چارج کرنا شروع کیا۔ میں ریلوے پولیس کی ہیلپ لائن پر کال کرنا چاہتا تھا، لیکن بے چینی بہت بڑھ چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو علاقہ سنسان تھا، کھیت کھلیان اور مکمل سناٹا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف میری بوگی اکیلے ہی ٹریک پر دوڑتی جا رہی ہے اور میرے علاوہ کوئی سواری نہیں ہے، سوائے اس لاش کے جو مجھے نظر آئی، یا وہ شخص جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس لیے وہاں سے اٹھا اور ہمت کر کے دوبارہ اگلی بوگی کی طرف بڑھنے لگا۔ نہ جانے اگلی بوگی میں کیا خوفناک سرپرائز ملے گا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر میں نے اگلی بوگی کی طرف قدم بڑھایا، آرام سے بوگی کا دروازہ کھولا۔ بوگی تو وہی تھی، لیکن سامنے ایک گارڈ نظر آیا جو کیبن کے باہر والی چھوٹی سیٹ پر بیٹھا تھا اور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، جیسے میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں، لیکن میں نے شکر ادا کیا کہ کوئی امید نظر آئی اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ میں نے اس کو کہا، بھائی جان یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرے کیبن میں پہلے لاش تھی اور اب تیسری بوگی میں آپ نظر آئے ہو، یہ سب کیا ہے بھائی؟ اس گارڈ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا اور وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر بولا، اس لاش کو غور سے دیکھا ہے؟
یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس کو کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا یار؟ لیکن اس گارڈ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے اگلے کیبن کی طرف چل دیا۔ میں وہاں ساکت کھڑا تھا لیکن میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ لیکن وہ بوگی کا دروازہ کھول کر اگلی بوگی میں چلا گیا، اور میں جب دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھولنے لگا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے 5 سے 6 بار کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا، میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، لیکن میں واپس مڑا اور بوگی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب میں نے پچھلے دروازے کو کھولا تو کوئی بوگی نہیں تھی، صرف ٹریک اور ارد گرد کھیت نظر آ رہے تھے۔ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ میں واپس اگلے دروازے کی طرف بھاگا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں پورے زور سے کوشش کروں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ میں نے دوبارہ جب اس دروازے کو کھولا تو وہ پہلی ہی کوشش میں کھل گیا، لیکن اس طرف بھی وہی منظر تھا، کوئی بوگی نہیں، صرف کھیت اور رات کا سناٹا۔ اس بار میں ہمت ہار گیا اور وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بوگی اکیلی ہی چلتی جا رہی تھی جس میں صرف میں اکیلا سوار تھا، یا شاید ایسی مخلوق جو میرے سامنے نہیں آئی لیکن میری جان لینا چاہتی ہے۔ پھر میں نے تھوڑی ہمت کی اور اٹھ کر اپنے کیبن کی طرف چلا۔ میں بہت سہما ہوا تھا کہ کہیں لاش وہیں موجود نہ ہو۔ جب میں نے کیبن کے اندر دیکھا تو وہاں لاش موجود نہیں تھی، لیکن میرا سامان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اب میں کسی سے رابطہ کیسے کروں گا؟ ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ بوگی کی تمام لائٹس اچانک بند ہو گئیں اور مکمل اندھیرا ہو گیا۔ اسی وقت میری چیخ نکلی۔ میں پہلے ہی خوف سے مر رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا اور میری حالت ایسی تھی جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا۔ اچانک ایک لمحے کے لیے لائٹ جلی اور میری نظر برتھ پر پڑی تو سامنے پھر لاش تھی، لیکن اس بار لاش کا چہرہ ننگا تھا اور وہ لاش میری ہی تھی، ہو بہو میری شکل، میرا جسم میرے سامنے مردہ پڑا تھا۔ استغفر اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ لائٹیں پھر بند ہو گئیں۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، کوئی ہے، کوئی مجھے بچائے، پلیز بھائی مجھے بچاؤ۔ لیکن کوئی نہیں تھا، صرف ایک ہنسی کی آواز آئی اور پھر ایسی آواز جیسے کوئی ہتھوڑا بوگی کے فرش پر زور زور سے مار رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میرے کیبن کے قریب یہ آواز آئی، میں اچھل کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور دونوں پاؤں پر رکھ لیے، کیونکہ موت اب بالکل قریب تھی۔ ایک نظر اوپر دیکھتا اور ایک باہر۔ اندھیرے میں لاش تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس آواز نے میری جان نکال دی تھی۔ پھر کیبن کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مجھے کوئی سامنے نظر نہیں آیا، صرف ایک سرگوشی کی آواز آئی، کیسے مرنا چاہو گے؟ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ پھر سرگوشی میں جواب ملا، تو نے میرا گھر توڑا ہے۔ میں نے کہا کون سا گھر؟ وہ مخلوق بولی، جو تمہارے صحن میں تھا۔ میرا ماتھا اسی وقت ڈھنکا۔ میں نے لاہور آنے سے پہلے اپنے گھر کی تزئین اور مرمت کے لیے اپنے صحن میں موجود بوہڑ کا بہت پرانا درخت کٹوا دیا تھا۔ شاید یہ مخلوق اسی درخت کی بات کر رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر میں نے اس کو جواب دیا، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہر آواز بند ہو گئی۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ میں خوف سے مرا جا رہا تھا، لیکن میں نے پھر بولا، میں نیا درخت لگا دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ اور مجھے یاد آیا کہ پشاور سے لاہور آتے ہوئے میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی اور دعائے سفر بھی کی تھی، لیکن لاہور سے سوار ہوتے ہوئے میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور دعائے سفر بھی۔ جیسے ہی میں یہ پڑھ رہا تھا، میری بوگی پوری طرح ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر بوگی کی لائٹس فلکرنگ کرتے کرتے آن ہوئیں، لیکن شکر ہے میرا سامان اسی جگہ پڑا نظر آیا جہاں میں نے رکھا تھا۔ لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ بوگی اکیلی چلتی جا رہی ہے یا باقی بوگیاں بھی ساتھ ہیں۔ میں وہاں سے اٹھا، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے بوگی کے دروازے کی طرف گیا۔
دروازہ کھولا، سامنے دوسری بوگی نظر آ گئی۔ ہمت کر کے اس کا بھی دروازہ کھولا تو سامنے اکانومی کلاس کی بوگی تھی۔ اس میں کافی لوگ سوار تھے، لیکن سب میری طرف ہی دیکھتے جا رہے تھے، کیونکہ میری حالت ایسی تھی جیسے قبر سے کسی مردے کو نکال کر لایا گیا ہو۔ میں سہارا لے کر گرتا گراتا ایک بندے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، بھائی پانی پلا دو۔ اس شخص نے مجھے پانی پلایا۔ شکر ہے سب نارمل ہو چکا تھا، لیکن میں نے باقی کا سفر اسی بوگی میں کیا۔ مجھے آج بھی اپنے ساتھ اکثر کوئی وجود چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ چند دن بعد میں نے اپنے گھر کے صحن میں نئے درخت لگوا دیے، لیکن پہلی رات میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر وہی سرخ آنکھیں دوبارہ نظر آئیں۔ آپ کو اشتیاق کا یہ واقعہ سچ لگا یا جھوٹ؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو اس ای میل ایڈریس پر شیئر کریں، میں آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر نریٹ کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔